اور قرآن کے دامن میں بھی ایسا واقعہ موجود ہے، سورہ بقرہ میں حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کافی عمر گزر گئی اور آپ کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن آپ اپنے صحن میں بیٹھی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ایک چڑیا اپنی چونچ میں دانہ لے کے آتی ہے، گھونسلے میں لا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا مالک چڑیا تو اپنے بچوں سے دل بہلاتی ہے، اگر مجھے بھی عطا کرتا میں بھی بچوں سے دل بہلا لیتی۔ جب یہ آہ نکلی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور امید لگ گئی، اور جب امید لگی تو آپ نے منت مانی، یہ قرآنی واقعہ ہے، آپ نے منت مانی کہ میں اس بچے کو بیت المقدس میں وقف کروں گی۔ اس وقت بیت المقدس میں بچے وقف کیے جاتے تھے، تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ پریشان ہو گئیں کہ بیت المقدس میں تو بچے وقف کیے جاتے ہیں، یہ تو بیٹی ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، حنہ یہ ایک بیٹی کئی بیٹوں پہ بھاری ہے۔ آپ اس کو لے کے اپنی بیٹی کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے جاتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، اور ایک روایت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال ہو گئی تھی، اور ایک روایت میں 120 سال ہو گئی تھی، اور آپ کی اولاد نہیں تھی، اور آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ کسی کام سے گئے اور مریم کو کمرے میں چھوڑ کے باہر سے کنڈی لگا گئے، اور تاخیر ہو گئی، آپ پریشان ہو گئے کہ مریم کو کھانا کس نے دیا ہوگا، ان کی کفالت کس نے کی ہوگی۔ تاخیر سے پلٹے، کنڈی کھولی، جب کمرے میں دیکھا تو بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس پڑے تھے۔ بغیر موسم کے پھل دیکھے تو رو پڑے، کہا مالک اگر مریم کو بغیر موسم پھل مل سکتے ہیں، عمر میری بھی گزر گئی ہے، تو چاہے تو اس عمر میں اولاد مجھے بھی عطا کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو بھی پھر بیٹا عطا فرمایا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعائیں کرتے ہیں مالک ہمیں بیٹا کب ملے گا، ہمارے گھر میں یا اللہ بچوں کی رونق کب ہوگی۔ اور جب اللہ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے یا بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور خوشی خوشی